السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ واقعہ کربلا کی ہسٹری کیا تھی اور وہ کیوں پیش آیا تھا۔ بہت ہی میں نے کی پوائنٹس جو ہیں وہ بس لکھے ہیں تاکہ ہمیں ہسٹری کا پتہ ہو اور ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تقریباً 2 سال، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی تقریباً 10 سال۔ مطلب تھوڑے سے نمبرز جو ہیں، فگرز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن راؤنڈ فگر میں کر کے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تھی تقریباً 12 سال، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی تقریباً 4 سال اور 8 ماہ، یعنی تقریباً آپ 5 سال کر لیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تھی 6 ماہ۔ اب حضرت علی جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو بنایا تھا، کیونکہ مشیر بھی آیا کرتے تھے اور کوفہ میں ٹھہرا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی اب اسلام کافی پھیل چکا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شروع سے ہی مدینہ میں رہتے تھے۔ اب حضرت علی کے دور خلافت میں یہ چلے گئے تھے مکہ، اور پورا گھرانہ کیونکہ ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا کوفہ میں۔ اب جو خارجی تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا۔ پہلی دفعہ پھر یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد دو خلیفہ بنے۔ ایک امیر معاویہ جو تھے انہوں نے سیریا میں بیعت لی، اور کوفہ میں جو تھے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت لی۔ اب مکہ مدینہ جو تھا وہ بھی حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، اور حضرت امام حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چپکلش تھی کچھ معاملات میں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بیکڈ آف، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو، بیکاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ 2 بہت بڑی جنگیں ہوئی تھیں، جنگ صفین اور جنگ جمل یہ ہو چکی تھی، جس میں مسلمان کے خلاف لڑے تھے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ شہادتیں ہوئی تھیں، کہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلے میں ان کی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اتنی شہادتیں اس میں نہیں ہوئی جتنی ان 2 جنگوں میں ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے ریزائن کیا، اور ریزائن کر کے یہ کوفہ سے مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن کیا، مطلب ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے اب 50 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے، اور امیر معاویہ فوت ہوئے تھے 60 ہجری میں۔ اب اپنی وفات سے پہلے امیر معاویہ نے اناؤنس کیا کہ میرے بعد خلافت یزید کو ملے گی۔ اب جیسے ہی امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ جا کے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لیں، کاز مکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ یزید کو بیعت کرنے پہ خوش نہیں تھے، اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یزید نے کہا کہ تم سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، اگر وہ بیعت کریں گے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر سب بیعت کر لیں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو وہ گورنر ان کو بار بار بلا کر جو ہے وہ مجبور کر رہے تھے بیعت کرنے کو۔ پھر ایک دن گورنر نے ان کو بلایا کہ اب صبح کے وقت آپ آئیں گے اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب گھر جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے کہا کہ اپنا سامان باندھیں، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب جب یہ مکہ گئے تو کوفہ کے لوگ بہت ہی خوش ہوئے، اور انہوں نے پیغام بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ بہت سفیر بھیجے، کہتے ہیں کہ تقریباً 2 اونٹ جو ہیں وہ فل لیٹر سے، خطوں سے بھرے ہوئے تھے، اور 60 خط یہ بھیجتے تھے ایک دن میں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ دیکھیں۔ مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کزن تھے،
تو جب وہ کوفہ گئے تو لوگوں نے ان کا بہت ہی وارم ویلکم کیا اور تقریباً 14,000 لوگوں نے ان پر بیعت کی۔ اب مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ لوگوں نے بہت ہی یعنی وہ آپ کا بہت انتظار کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تقریباً 14,000 لوگوں نے تو ایٹ اے ٹائم ان کے اوپر جو تھا وہ بیعت کر لیا، تو آپ یہاں پہ آ جائیں۔ اب مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، اور یہ تھے حضرت اسما کے بیٹے، اور حضرت اسما نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، ایسی خانہ جنگی ہوگی، اور آپ کوفہ والوں پہ یقین نہ کریں، انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اور یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، یہ وادی سے پھر جاتے تھے۔ اب ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید جو ہے وہ اس طرح نہیں ان کو چھوڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہاں پر بیت المقدس ہے، تو میں یہاں پہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں چاہتا یزید کے ساتھ، تو اس لیے 8 ذی الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ اب یزید تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت کرنے لگے ہیں۔ اب یزید نے فوراً ہی ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ پہ بھیجا کہ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیں، اور ابن زیاد جو تھا ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اور کافی ایروگینٹ تھا، یہ بہت ہی ایروگینٹ تھا۔ تو ابن زیاد صبح سے پہلے جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ اب لوگ سمجھے کہ یہ اس کے ساتھ 17 لوگ تھے، لوگ سمجھے کہ یہ قافلہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فیس جو ہیں وہ ان کے فیسز جو تھے وہ کورڈ تھے۔ تو ابن زیاد نے پھر خطاب کیا کہ لوگوں، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، تم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت نہ کرنا، ورنہ میرا قافلہ تم سب کو مار دے گا۔ پھر اس نے کوفہ کے گورنر کو یزید کا وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں ہٹا دیا ہے گورنر، اور اب میں نیا گورنر بن گیا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ قبیلے کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، کسی کو رشوت دی، کسی کو تحائف دیے، کسی کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت نہ کریں۔ اب ان کا ٹارگٹ تھا مسلم بن عقیل۔ ابن زیاد نے ایک چالاکی کھیلی، اس کے ساتھ 17 لوگ تھے، تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب اس نے ان کو کہا کہ تم لوگوں میں جا کر کہو کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں میں جا کے کہو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے اشرفی کی تھیلی اس کو دینی ہے جو اس آئیڈیا کی بیک بون ہے۔ تو شام کے لوگوں نے یہ اشرفیاں ان کے لیے بھیجی ہیں۔ اب وہ بندہ ملا جس کے پاس مسلم بن عقیل تھے، یعنی جس نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کو تھیلی دی، اور پھر ابن زیاد نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور جو بندہ جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ بھی بنو امیہ کا ہی تھا، یعنی انہی کے قبیلے کا ہی بندہ تھا وہ بھی، لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر مسلم بن عقیل پکڑے گئے۔ اب مسلم بن عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے تو تم لوگ نہیں چھوڑو گے، تو تم نے میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کر لو، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ یہاں نہیں آئیں، جہاں بھی ہیں واپس چلے جائیں، یہاں کے لوگ بدل گئے ہیں، اور مطلب وہ آپ پہ بیعت نہیں کر رہے، اور آپ جو ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ تو اس شخص نے یہ وعدہ کر لیا۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا کہ سارے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور مسلم بن عقیل کو قلعے کے بالکل اوپر لے جا کر تو ان کو نیچے پھینک دیا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی ان کو شہید کر دیا اس دردناک طریقے سے کہ لوگ ڈر جائیں۔ اور پھر آگے سے کہنے لگا کہ اگر تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تو پھر یہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب یہ واقعہ پیش آیا 9 ذی الحج کو، یعنی عرفہ کے دن، ٹھیک 1 مہینہ پہلے، 9 محرم سے 1 مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آ گیا۔
اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں پتہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے نزدیک جب پہنچنے لگے تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ کوفہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم آنے والے ہیں. اب وہاں پر ابن زیاد نے اتنی اسٹرکٹ چیکنگ لگائی ہوئی تھی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کے اسکیننگ وغیرہ. اس قاصد کو بھی انہوں نے قلعے کے اوپر سے ہی اسی طرح نیچے پھینک دیا، یعنی اس کو بھی یہ بھی پکڑا گیا اور اس کو بھی قلعے کے اوپر لے جا کے تو اسی طرح لوگ جمع کر کے نیچے پھینک دیا گیا. جب یہ قاصد واپس نہیں پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور قاصد بھیجا، اس کو بھی اسی طرح پکڑ لیا اور اوپر لے جا کے تو اس کو بھی اسی طرح پھینکنے لگے. تو اس نے اوپر جاتے ہوئے چیخ کر کہا کہ لوگوں، امام حسین آنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ. اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے قریب پہنچ گئے تھے. اب وہ بندہ جس نے مسلم بن عقیل سے وعدہ کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچائے گا، اس نے اپنا قاصد جو ہے نا وہ حضرت امام حسین کے پاس بھیجا، یعنی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب اس بندے کے قاصد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے اور جو بھی آپ نے قاصد بھیجے ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں اور لوگ بدل گئے ہیں اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو آپ وہاں نہیں آئیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کو کہہ رہے تھے، لیکن جو مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لیں گے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور پوائنٹ بھی دیا کہ کوفہ کے لوگ، وہ تو چلو مسلم بن عقیل تھے، لیکن آپ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے ساتھ کوفہ کے لوگ اس طرح نہیں کریں گے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خیمے لگائے. اب ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں اور کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے. اب آرمی جو ہے وہ کہیں اور جا رہی تھی کسی جنگ پر. اب یزید نے ان سے کہا کہ تم کوفہ جاؤ اور ابن زیاد سے ملو، وہ بتائے گا آگے کیا کرنا ہے. اب آرمی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ وہ تو جنگ سے سیدھی کوفہ کی طرف چلی گئی. اس آرمی کا کمانڈر جو تھا وہ تھا عمر ابن سعد بن وقاص، اور یہ صحابی کا بیٹا تھا. یعنی سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت تھی، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے. تو یہ ان کا بیٹا تھا، یہ جو کمانڈر تھا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود مجھے بلایا اور خط مجھے اتنے زیادہ انہوں نے لکھے اور خط کے لیے کہ ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن اب یہ لوگ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اب عمر بن سعد جو تھا وہ ملٹری کمانڈر جو تھا، اس نے یہ پیغام کوفہ میں ابن زیاد کو پہنچایا. ابن زیاد سنس ہی واز ویری ایروگینٹ، اس نے کہا بالکل بھی نہیں، یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کریں گے یا پھر میں ایسے ان کو واپس نہیں جانے دوں گا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی. ایک تو یہ کہ میں کوئی لڑائی نہیں چاہتا، مجھے واپس حجاز کی طرف جانے دیں، یا تو دوسرا یا تو مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ لے جائیں، میں خود بات کروں گا، اور تیسرا کہ مجھے پھر سرحدوں پر بھیج دیں تاکہ میں مشرکین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے پھر اپنی جان دے دوں. اب ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی کہو گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا. اب عمر بن سعد اس بات سے خوش ہو گئے کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا، لیکن ابن زیاد نہیں مانا اور اس نے کہا کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں مانوں گا، یا تو بیعت کرنی پڑے گی یا تو پھر مجھے جنگ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ شمر کو بھیج دیا. شمر واز این ادر ظالم، بہت بڑا ظالم تھا وہ بھی. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ 9 محرم کی بات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، اور میں دیکھوں گا بھی نہیں، تم لوگ پیچھے سے چلے جاؤ، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے. اب
آپ کو پتہ ہے آخر میں صرف جو ہے وہ پتہ ہے کون رہ گئے، 70 سے 80 لوگ رہ گئے، اور وہ سارے کے سارے تقریباً اہل بیت تھے. کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن باقی سب چلے گئے. اور وہ آرمی تھی تقریباً 4000 کی فوج، 4000 ٹروپس تھے وہ. انہوں نے کیا کیا کہ 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ بھوکے پیاسے یہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر آسانی سے یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو سارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. پھر آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل اکیلے اور تنہا تھے، زخموں سے چور. شمر نے سنان بن انس سے کہا کہ وہ تیر چلائیں، تو اس نے تیر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زمین پر گر گئے. پھر شمر اور سنان بن انس ان دونوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک جو تھا اس کو الگ کیا، اور اس کو ایک وہ جو بڑی سی تخت اور کیا پلیٹ ہوتی ہے جو بھی، اس میں جو ہے وہ رکھا، اور ابن زیاد کو انہوں نے بھیجا. تو ابن زیاد جو ہے وہ بہت خوش ہو گیا، اور اس کے پاس نا ایک سٹک سی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس نے نا اس سٹک سے جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی ان کی جو آنکھیں تھیں اور جو ان کے ہونٹ تھے تو ان کی نا بے حرمتی کر رہا تھا وہ. تو وہاں پر ایک بہت بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے بہت زیادہ لال ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے ان لبوں کو اور ان آنکھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم نے یہ کیا کر دیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ 7 سال کے بعد، اس واقعے کے 7 سال کے بعد جو ہے ابن زیاد کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا. وہ بھی 10 محرم کو ہی قتل ہوا تھا، اور اس کا بھی اسی طرح سر کاٹا گیا تھا اور پھر تخت میں پیش کیا گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا اور اس کے ناک سے جو ہے وہ اس کے اسکل میں جا کے بیٹھ گیا. اچھا، اور ادھر جو کوفہ کے لوگ تھے 4 سال کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے. تو پھر ان کو بڑا ریگریٹ ہوا. انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا توابین کے نام سے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم بدلہ لیں گے امام حسین کی شہادت کا، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہوئے. تب تک ابن زیاد زندہ تھا. اب جب یہ گروپ بدلہ لینے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے سیریا کی طرف نکلا، تو راستے میں کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا سے گزرے تو ان کو اتنا دکھ تھا کہ پھر یہ ایک دن کربلا رہے، وہاں پر یہ روتے رہے اور نوحے پڑھتے رہے اور اپنے آپ کو پیٹتے رہے. پھر اسی بات سے ہر سال پر یہ رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ ہر سال کربلا جاتے تھے اور اس کو یاد کر کر کے روتے تھے اور پیٹتے تھے. اب اصل کلپریٹ کون تھے؟ کوفہ والے تھے اصل کلپریٹ، کیونکہ وہ پھر گئے تھے، انہوں نے ہی بلایا تھا اور وہ پھر گئے تھے اور وہ بدل گئے تھے، اور نہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر ابن زیاد تھا، یزید تھا، شمر، سنان بن انس، یہ سب لوگ تھے. پھر واقعہ کربلا کے بعد ایک واقعہ ہرہ بھی ہوا جو کہ انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے، بنو امیہ کی تاریخ کا، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اس میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی اور فوج بھیجی. جب فوج نے مدینہ کو فتح کر لیا تو 3 دن کے لیے سب کچھ حلال کر دیا گیا، مطلب کہ جو چاہے کرو، جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہے برباد کرو، اللہ معاف کرے، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. تو اللہ معاف کرے، بہت ایسے بھی واقعات ہیں. مکہ مدینہ کو انہوں نے بہت ہی بلڈ شیڈ کیا وہاں پر، اور مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں ہوئی ہیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو وہ عظیم شہادت اللہ تعالیٰ نے دینی ہی تھی. جس طرح وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، وہ نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہے.
وہ یہ ہے کہ حق پر ڈٹ جائیں. آپ کے ساتھ کم لوگ ہیں یا آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، اس چیز کی پرواہ نہیں کریں اور اس کی بھی فکر نہ کریں کہ حالات آپ کے ساتھ ہیں یا پھر آپ کے خلاف ہیں. جو حق ہے وہ حق ہے، اب اس کا ساتھ دینا لازم ہے. اس کے لیے جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. اب آگے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے اور فقر و فاقہ سے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے آزمایا گیا. حالانکہ دریا دور نہیں تھا لیکن پانی بند کر دیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے لیکن جھکے نہیں. آگے آیت میں ہے، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اور وہ جن کو اگر کوئی مصیبت ان پر آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. یہی ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اب ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اور میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے.